اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، اور آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آج بھی ہمارے درمیان یہ قرآن پاک موجود ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزوں میں سے ایک بڑا معجزہ، اور قیامت کی صبح تک اللہ تبارک تعالیٰ جب تک باقی رکھنا چاہیں اس وقت تک یہ قرآن پاک باقی رہے گا۔ یہ قرآن پاک قوم کی رہبری کے لیے آیا ہے، قوم کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے جو پیغام دیا ہے وہ ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ آدمی اس کے اوپر غور و فکر کر کے عمل کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ بہرحال حالات جس طریقے سے چل رہے ہیں، اس سے متعلق اگر ہم قرآن مجید سے پوچھیں کہ اس سلسلے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، حالات سے مطلب جو پریشان کن حالات چل رہے ہیں، جگہ جگہ لوگ پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے، اور بالخصوص کثیر اموات کی وجہ سے، جس طریقے سے موتیں واقع ہو رہی ہیں، قبرستانوں کے اندر جگہ ناکافی ہو رہی ہے، اور عالم انسانیت اور بالخصوص مسلمان خود بھی ان حالات میں بہت پریشان ہے۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں دنیاوی ماحول ہمیں ایک طرف گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن پاک چونکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سامان اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بہتر رہنمائی قرآن ہی سے ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اسی سے رہنمائی مل سکتی ہے۔ بہرحال ان حالات کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اور آپ دنیا کے اندر بہت لمبے دنوں تک اور لمبے زمانے تک رہنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، بس اپنی زندگی کا مقررہ وقت پورا کرنا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جب بلائیں ہمیں اور چل کر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ تو لہٰذا قرآن پاک کے اندر، حدیثوں کے اندر جگہ جگہ نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے کہ انسان کبھی بھی اپنی آخرت سے غافل نہ رہے۔ جب بھی اور جہاں بھی جیسے بھی رہے، انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کا فکر دامنگیر رہے۔ جہاں آخرت کی فکر سے مسلمان دور ہوا، وہاں دنیا کی محبت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، قبضہ جما لیتی ہے، پھر اس کے لیے دنیا کا تھوڑا سا دکھ بھی پہاڑ لگنے لگتا ہے۔ لیکن جب انسان آخرت کی فکر کے لیے کمر باندھ لیتا ہے، مسلمان اپنی قبر و حشر اور اپنی موت کے لیے تیاری کرنا سیکھ کر تیاری شروع کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے زندگی کی حقیقت اس کے سامنے کھول دیتے ہیں، اور اصل زندگی جو مر کر جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ہے، جنت کی شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ عیش و آرام کی جو ہمیں زندگی، جس زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ عطا فرمائیں گے۔
میرے دوستو اس کی طرف ہمیں زیادہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے، تو وہاں کا شوق ہمیں پیدا ہوگا، جو اصل ہمارا شوق ہے شوق وطن وہ پیدا ہوگا، اور یہاں سے جو دنیا کی محبت کی وجہ سے تھوڑا سا دکھ بھی ہمیں پہاڑ معلوم ہوتا ہے، یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہوگی۔ آج کے ان حالات کے اندر قرآن خود بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے، اور صاحب قرآن جو علماء کرام ہیں وہ خود بھی ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ ہمیں ان حالات کے اندر جہاں وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر انسان پریشان ہے، کثیر اموات کا سلسلہ جاری ہے، تو ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہر آدمی کی زبان پر یہی ہے، اس وبائی مرض کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور فلانے نے احتیاط نہیں کی اس لیے موت کا شکار ہو گیا، فلانے نے سیفٹی یعنی حکومت کی جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس پر اس نے عمل نہیں کیا تو وہ جو ہے موت کا شکار ہو گیا۔ یہ چیزیں جو ہے یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں تو ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں، ہمارا اور آپ کا ایمان و یقین ہے کہ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہوتی ہے وہ انسان کے مقدر کی ہوتی ہے، اس کا جینا، اس کا مرنا اس کا مقدر ہے، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں تو یہاں تک سکھایا گیا ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، اور ایک ہوا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اتنی بڑی وبا جو سارے عالم کو متاثر کر سکی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کیسے کسی عالم انسانیت کو متاثر کر سکتی ہے؟ بغیر اس کے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ یہ مقدر ہے، جو اس کے اندر بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں وہ مقدر ہے، اور نوجوانی کے عالم میں، جوانی کے عالم میں جیسے بھی دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں یہ مقدر ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور اگر مقدر میں ہماری بھی موت اسی کے درمیان لکھی ہوئی ہے، اللہ نہ کرے تو پھر ہمارا جانا بھی مقدر ہے، اور اگر ہمیں زندگی مل گئی تو ہمارا جینا مقدر ہے۔ یہ مسلمان کا ایمان اور اس کا یقین ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ مقدر کا لکھا ہوا ہے، اس پر راضی رہ جاؤ، جو کچھ ہوگا ہوگا۔ لیکن دیکھو یہ ایک چیز ہے موہوم چیز، ایک چیز ہے یقینی، ایک چیز ہے یقینی اور ایک چیز ہے موہوم، مطلب ڈاؤٹ فل۔ زندگی ڈاؤٹ فل ہے آج کے حالات میں، اور موت یقینی ہے۔ زندگی آج کے حالات میں ڈاؤٹ فل لگنے لگی ہے، موہوم ہے، لیکن موت یقینی نظر آ رہی ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا کہ اٹھتے ہوئے جنازے۔ ابھی نوجوان بات کر کے نکلا ہے، 2 گھنٹے بعد خبر آتی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ ابھی اسپتال میں داخل ہوا ہے، 3 گھنٹے کے بعد خبر آتی ہے کہ 10% کی گارنٹی ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ تو ان حالات کے اندر ہمیں اپنے اوپر بھی بھروسہ کم رکھنا چاہیے۔ اللہ سے مانگیں گے لمبی عمر، اللہ سے مانگیں گے صحت کو، اللہ سے مانگیں گے خیر کو، لیکن یقینی چیز موت ہے، جب بھی آنا ہے آ کر کے رہے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ اپنی زندگی پر کبھی بھروسہ کر کے مت بیٹھو، موت یقینی چیز ہے۔ اچھا، ہم نے جینے کے لیے حکومتی گائیڈ لائن کو اختیار کر کے لاکھ جتن کیے ہیں، ماسک کا لگانا ہماری جینے کی تیاری ہے، اس وبائی مرض سے بچنے کا ایک جو ہے طریقہ ہے جو ہم نے اپنایا ہے اور اپنانا چاہیے۔ سینیٹائزر کا استعمال کرنا، سوشل ڈسٹینس کا جو ہے قائم رکھنا، یا جو بھی حکومتی گائیڈ لائن ہے، گیدرنگ کا نہ کرنا، مجموعوں میں نہ جانا، ان تمام چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ عمل کرنے کے باوجود بھی اموات کا سلسلہ نہیں رک رہا ہے، عمل کرنے کے باوجود۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عمل کرو، کرنا چاہیے۔ اپنی جان صحت اللہ کی امانت ہے، اس سے کبھی بھی ہم لڑ نہیں سکتے۔ حکومت کہے تو ہمیں اس کے پر عمل کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی باوجود حکومتی گائیڈ لائن پر عمل کرنے کے باوجود ڈاکٹر موت کے شکار ہو رہے ہیں، اچھے توانا قسم کے لوگ موت کے شکار ہو رہے ہیں۔ کل تک کہا جاتا تھا
نوجوان اس سے بچ سکتے ہیں، ان کے ایمیون سسٹم جو ہے وہ خود لڑ سکتا ہے اس وبائی مرض سے، لیکن اب دیکھا جا رہا سب سے زیادہ نوجوان موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکالیں، کیا رزلٹ نکالیں؟ یہی رزلٹ کے مقدر بن چکا ہے، جب مرنا ہے مر کر کے رہیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، جینے کے لیے ہم نے سینیٹائزر کا استعمال کیا، ہم نے ماسک کا استعمال کیا، ہم نے سوشل ڈسٹینس کا استعمال کیا، جو کہ ہماری زندگی ان حالات کے اندر ڈاؤٹ فل سے چل رہی ہے۔ کل ہماری کس فہرست میں نام رہے گا ہم نہیں بتا سکتے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، سارے عالم انسانیت کی حفاظت فرمائے، اس وبائی امراض کے خاتمے کا اللہ تعالی فیصلہ فرمائے۔ تو اللہ والے یہی فرماتے ہیں، مقدر ہے، مقدر کے سامنے سر جھکاؤ اور تمہیں 99% اپنی موت کی تیاری کرو، یہی عقل مندی ہے۔ اپنی حکومتی گائیڈ لائن کے جو استعمال کے ساتھ، اپنی جان کو بچانے کے استعمال کے ساتھ ساتھ چلو بچ جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بچ جائیں گے، لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے موت کی تیاری نہیں کی، گناہ میں لدے ہوئے ہیں، توبہ نہیں کی، لوگوں کا دین دینا ہے دیا نہیں، لوگوں کا دل دکھایا ہے معافی چاہی نہیں، لوگوں کو غیبت کی ہے معافی چاہی نہیں، اور عجیب و غریب قسم کے اللہ کے حقوق باقی ہیں ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق باقی ہیں ادا نہیں کیے۔ یہ موت کی تیاری کے ہمارے لیے فرائض ہیں۔ ہم نے اس طرف کچھ جو ہے میرے دوستو بزرگوں نظر اور متوجہ اس طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہزار بار خدا نہ خواستہ آج ہماری موت مقدر ہو گئی، سمجھو کہ اللہ کے پاس ہم کیا کامیاب بن کر کے حاضر ہوں گے یا ناکام بن کر کے حاضر ہوں گے۔ اس کا مراقبہ ہر ایک کو کرنا ہے۔ ہم انسان ہیں اور عقل مند انسان ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب اگر ہماری موت آ جائے، آج اگر موت کا فیصلہ ہو جائے، مقدر میں مرنا لکھے، تو کیا اللہ کے پاس پاک صاف ہو کر کے ہم حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ میرے دوستو، اگر حساب لگایا جائے، محاسبہ کیا جائے، تو میرے دوستو ہم اس معاملے کے اندر ناکام۔ تو فرماتے ہیں حضرات علماء کرام، ان حالات کے اندر مسلمانوں کو، چاہے وہ جیسا بھی ہٹا کٹا کیوں نہ ہو، کم عمر کیوں نہ ہو، نوجوان کیوں نہ ہو، جیسا بھی ہو، فائدہ یہی ہے کہ اپنی موت کی تیاری کر کے ریڈی رہے، تیار رہے۔ اور موت کی تیاری کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم، اور جن لوگوں کا دین دینا ہے ان کی ادائیگی، اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں ان سے معاملات ہم اچھے کر لیں، جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی چاہ لیں، جن کو برا کہا ہے ان سے معافی چاہ لیں۔ یہ موت سے پہلے ہی ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا کرے وہ معاف کر دیا تو ہم جو ہے جیت گئے، اگر خدا کرے اس نے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن اس سے بڑا مفلس اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی کے چارانے بھی ہمارے پاس ہیں، جس کا حق ہمیں دوسروں کو دینا ہے، وہ لے کر کے مر گئے، خدا نہ خواستہ نہ ہمارے بچوں کو معلوم ہمیں کسی کا دین دینا ہے، نہ کسی اور کو معلوم، بس وہ راز دفن کر کے قبر کے اندر حوالے ہو گئے۔ میرے دوستو، جس کا دین دینا تھا اس نے ہمیں معاف نہیں کیا، تو کل قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیاں، پہاڑ جیسے حج عمرے، پہاڑ جیسے صدقہ خیرات تہجد ہمارے اعمال لے کر اللہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ دیکھنا میرا کتنے بڑے اعمال ہیں، اس کے بل بوتے پر میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہیں گے کہ دیکھتے ہیں اگر اس میں تیرا کوئی مطالبہ لوگوں کا نہ رہا تو واقعتاً تو جنت کو جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں تو کوئی وہ آتا ہے کہ جس کو اس نے گالی دی تھی، وہ آتا ہے جس کے پیسے اس نے مار کر کے کھائے تھے، وہ آتا ہے جس نے ایک بالش بھی زمین اس نے کسی کی دبائی تھی، اس کی غیبت کی تھی، سارے لوگ آ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں ہمارا حق دلا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے پہاڑ کو خالی کرنا شروع کریں گے۔ کسی کی غیبت کی تھی، معافی نہیں چاہتا، اس کی نیکیوں کے پہاڑ میں سے اٹھا کر اس کی دولت اسے بانٹ رہے ہیں۔ کسی کے چارانے وہ یہاں سے جو ہے ایک پیسہ کسی کا کھا کر کے مرا تھا، 500 سال کی عبادت اٹھا کر کے 500 جو ہے قبول نمازیں اس کو اٹھا کر کے دی جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ایک نماز ہماری قبولیت کی ہو سکتی ہے، ہم گارنٹی سے دعویٰ نہیں کر سکتے۔ ایسے خطرناک حالات آخرت کے پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ والوں کا یہی اعلان ہے، اور بلکہ حدیث کا بھی یہی اعلان ہے، قرآن کا بھی یہی اعلان ہے کہ ہم اور آپ جیتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری زندگی کو طویل کرے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اپنے قبر کے توشے کو تیار کریں۔
جائیں، لیکن یہ کہ کبھی بھی ہم اپنی جو ہے موت سے غافل ہو کر کے زندگی نہیں گزارنا چاہیے، بالخصوص ان حالات کے اندر جہاں کسی انسان کا بھروسہ کم ہے۔ تو میرے دوستو بزرگ، ان کے حالات کے اندر ہمیں جو جیسا کہ میں نے کہا توبہ والی زندگی اور ہر گناہ سے توبہ، اعمال حسنہ کرتے ہوئے، اچھے اعمال کے ساتھ مداومت کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم جو ہے اس سے غفلت کا شکار ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے فیصلے آ گئے میرے دوستو بزرگوں، تو ہمارے لیے یہ جو ہے خیر کی چیز نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو ان وبائی امراض سے خاتمے کے لیے جو ضروری چیز ہے، فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ان وبائی امراض کے خاتمے کے لیے جو حکومتی تدابیر ہیں، جو احتیاط، اس سے بڑھ کر بھی یہی ہے کہ جو بھی حالات دنیا کے اندر آتے ہیں، برے حالات اور بری ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں جس قسم کے بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا کہ وہ انسانوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ کو ہم ناراض نہ کرتے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان وبائی امراض کو بھیجتے بھی نہیں۔ میرے دوست بزرگوں، پتہ نہیں اور کتنا لانگ ٹرم یہ وبائی مرض لے، اور نہ جانے اور آئندہ آنے والے حالات کس خطرناک جو ہے دور کی طرف ہمیں بلائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، اس سے پہلے ہمارے لیے عقل مندی کی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ مجمع میں، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی، جیسے کہتے ہیں کہ بلک کے اندر مجمع اور بڑی مجموعوں کی کثیر تعداد میں اجتماعی طور پر جب تک ہم اور آپ توبہ کی مجلسوں کو نہیں گرم کریں گے، اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ سے معافی تلافی نہیں کریں گے، میرے دوستو بزرگوں، اس وقت تک یہ حالات اور اس قسم کے حالات ہمارے اوپر آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، توبہ استغفار والی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب